ایک سعودی اخبار نے حیران کن اعداد و شمار جاری کیے ہیں سعودی خواتین کی غیر شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ سعودی خواتین کا کتنا بڑا ان کی تعداد کا حصہ وہ زندگی میں شادی ہی نہیں کرتا، کنوارا رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1/3 حصہ یعنی ہر 3 میں سے 1 خاتون غیر شادی شدہ رہتی ہے، جس کے پیچھے کئی سماجی اور دیگر وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک سوال کا جواب ہمیں ضرور مل جاتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اسلام برابری کا مذہب نہیں ہے اور یہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دیتا ہے یا ان کے عورتوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مرد کو کیوں اجازت ہو کہ وہ 4 شادیاں کرے۔ تو اس سوال کے جواب کو بھی اس میں ایڈریس کریں گے، لیکن جو تحقیق ہے وہ آپ کو بتا دیں، الوطن اخبار ہے جس نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی خواتین کا 32% حصہ وہ زندگی میں شادی نہیں کرتا۔ اب اس کے پیچھے سب سے جو اہم وجہ ہے وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، ایک وقت تک اس کا رائج رہا، لیکن یہ تعداد بڑی کم تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ سعودی خواتین چونکہ پابند تھی کہ ان کا بھائی یا والد اس کی مرضی کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، عدالت سے بھی انہیں کوئی سنوائی نہیں ملتی تھی، قانون پہلے اور تھے۔ پھر محمد بن سلمان آئے، انہوں نے اس قانون کو بدلا اور خواتین کو اجازت ملی کہ اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں عدالت سے رجوع کریں، اور عدالت دیکھتی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے تو وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ بہت وقت تک خواتین کو جان بوجھ کے شادی شدہ زندگی سے اس لیے محروم رکھا جاتا تھا کیونکہ اس کا والد یا بھائی جو بھی ہے وہ اس کی اگر کوئی سیلری آ رہی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اسے کنوارا رکھتا، کہ اگر شادی ہوگی تو اس کی یہ تنخواہ وغیرہ اس کا ہسبینڈ لے جائے گا، لیکن یہ بہت کم تعداد تھی۔ اس سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر اب تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور لوگ شادی شدہ زندگی سے ڈرنے لگے، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، اس میں بچے پیدا کرنا سب کچھ۔ اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس سے دور تھی، لیکن یہ بھی سب سے بڑی وجہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ سعودی عرب میں یہ ہے زیادہ تر، جو کہ خواتین کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے۔ یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کسی فیملی کو دیکھیں تو ان میں بیٹیاں زیادہ نظر آتی ہیں، تو اوور آل یہاں پہ جو پیدائش کا تناسب ہے اس کی وجہ سے خواتین زیادہ ہیں اور مرد یہاں پہ کم ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اعداد و شمار بتائے ہیں نا، اس میں انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں خواتین کی تعداد ایسی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اب اس میں 38% انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ ہے، جبکہ الباحہ کے اندر اس کے بعد 34% خواتین، القصیم میں 32%، حدود شمالیہ میں 31%، اسیر ریجن میں 30%، تبوک میں بھی 30%، الجوف 28%، مکہ 27%، ریاض میں 27%، جازان 24%، اور اس کے علاوہ حائل میں 27%، اور سب سے کم نجران میں، یعنی نجران وہ علاقہ جو ان کا دیہی علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، روایتی علاقہ، جہاں پہ سب سے زیادہ اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ یہ غیر شادی شدہ عنصر جو ہے یہ نہیں دیکھنے کو ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مرد 1 سے زیادہ شادیاں جہاں پہ کر رہے ہوں گے وہاں پہ اس چیز کا تناسب کم ہوگا، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ چونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مرد اتنے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر جب کوئی روک لگاتا ہے اور مرد کو مشکل ہوتی ہے 1 سے زیادہ شادی کرنے میں، تو پھر یہ خواتین کی تعداد اسی طرح سے رہتی ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر بھی بڑی تبدیلی آئی ہے، یہاں بھی اس طرح آرام سے اجازت نہیں ملتی دوسری شادی کی جیسے پہلے ملا کرتی تھی۔ پہلے ایک بڑا شرعی ماحول ہوا کرتا تھا، دینداری بڑی غالب تھی، تو اس وقت خواتین بھی دل نہیں کرتا تھا لیکن اجازت دے دیتی تھی پھر بھی، کیونکہ یہ شرعی حق ہے مرد کا، اور مرد کا شرعی حق اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کیا تھا کیونکہ اس بیلنس کو لے کے چلنا تھا۔ اب دیکھیے 32% خواتین وہ غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کے لیے شادی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہی کہ جو مرد تعداد میں کم ہیں وہ 1، 2، 3 خواتین سے شادی کریں، تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اخبار ہے نا، یہ خبر بتائی گئی ہے، یہ بڑی سرپرائزنگ تھی کہ ایک آبادی کا 32% حصہ شادی نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی یہ کہ خواتین کی تعداد کا زیادہ ہونا۔ لہذا یہ ہے اسلام کا وہ اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اصول، جس میں نظر یہ آتا ہے کہ مرد کو زیادہ حقوق دیے گئے، لیکن دراصل اسلام نے وہ حق نہیں دیا مرد کو، بلکہ مرد پہ ذمہ داری ڈال دی ہے
کہ تم نے ایک نہیں بلکہ 4 خواتین کے تمام کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ اور یوں دراصل اسلام نے اس تناسب کو، پیدائشی فرق کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ مینیج کیا ہے، اور نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ تناسب اسی طرح سے، چاہے وہ کوئی غیر مسلم کنٹری ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ تناسب قائم نہیں رہتا، یعنی ایک جتنی تعداد نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے۔